آپ بغیر اخلاص کے، بغیر کسی نیت کے اعمال کرنا شروع کر دیں، آپ مسلم رہیں گے، آپ کا اعمال جاری رہے گا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گا، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور آپ کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، پریشانیاں آئیں گی لیکن اس پریشانیوں کا کوئی حل نہیں ملے گا، بے چینیاں ہوں گی، آپ یہ کہتے پھریں گے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ دینی ایمانی بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ ہمارے ایام، یہ دراصل نیکیوں کے موسم بہار ہے۔ یہ ایک ایسا موسم ہے جس میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے گرمی اور ٹھنڈک کے موسم کے درمیان ایک اسپرنگ ویدر ہوتا ہے۔ سب نے دیکھا ہوگا، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، پھر اس کے بعد نئی شاخیں پھوٹتی ہیں، نئے پتے آتے ہیں، نئے بیل بوٹے آتے ہیں اور نئے انداز سے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف بہار ہے، خوشی ہے۔ اسی طرح ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم تسلسل کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، کبھی غفلت ہوتی ہے، تو اس کی شکل میں ہمارے لیے ایک ایسا وقفہ بھی آتا ہے جو ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، جس کو ہم اشہر حرم کہتے ہیں۔ ابھی رمضان کے ایام گزرے، پھر حج کا دور مکمل ہوا، اور اس کی یہ مبارک ساعتیں اب ختم ہونے کو ہیں۔ تو ان میں ہم بہت اعمال کرتے ہیں، تو اعمال کرنے میں بھی ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ہمارا درست طریقے سے انجام پائے۔ ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو ہمارے اعمال کو قابل قدر بنا دیتی ہے اور جس کے اثرات، جس کے نتائج ہماری زندگیوں میں مرتب ہوتے ہیں، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی دولت یہ بڑی چیز ہے۔ تو ان ایام میں ہمیں اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے۔ اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پاک صاف کرنا، کسی کو سنوار دینا، صیقل کر دینا، یعنی اس کے اندر سے کوئی برائی، کوئی کھوٹا پن اس کے اندر باقی نہ رہے۔ تو اسی طرح جب ہم دینی اعمال میں، دین اسلام میں جب اخلاص کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ریاکاری، کوئی برا ہمارا کوئی خیال، کوئی بری نیت نہ ہو، اس کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں ہم، نیت۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی کام میں آغاز میں نیت درست ہونی چاہیے۔ تو نیت ایک بہت عام لفظ ہے، نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، نیت بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو بری نیت کا انجام برا ہوتا ہے، لیکن جو اچھی نیت ہوتی ہے اس کو ہم اخلاص کہتے ہیں، وہ اصل اخلاص ہوتی ہے۔ تو اخلاص دراصل ایک پیرامیٹر ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے عمل کو جانچتے ہیں، اپنے ایمان کو جانچتے ہیں۔ اخلاص ہے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس میں پختگی آئے گی، اور اخلاص نہیں ہے تو آپ کا عمل بے سود ہے، اس کے نتائج مختلف ہو جائیں گے۔ ایک مومن ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک غیر مسلم ہے جو اس سے بڑھ کر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، چیریٹی کے بہت سے کام کرتا ہے، بڑی ویلفیئر سوسائٹی چلاتا ہے، لیکن اس کا یہ کام اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کو شہرت مل جائے، دنیاوی کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اخلاص جو ہے وہ دراصل دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے
یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کا مرتبہ کیا ہے، اس کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ مثلا بندے کے اندر اخلاص کی کیفیت ہے، تقوی کی کیفیت کتنی زیادہ ہے، وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خود کو بچاتا ہے، وہ کتنا زیادہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح شکر گزاری ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ کیا اس کے اندر کچھ شکر کے جذبات ابھرتے ہیں یا نہیں ابھرتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر وہ صبر کیسا کرتا ہے، اس کے صبر کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے اندر کتنی ہے، اور خوف و رجا کی امید کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت تم کو آزماتا ہے، تم کو جانچتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل سے مراد وہی دو باتیں جو بھی آغاز میں ہم نے کہی تھیں، کہ ایک تو طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کو نماز پڑھنے کو کہا گیا تو آپ نے قبلے کے بجائے الٹی سمت پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو صدقے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اچھی جگہ دینے کے بجائے جان بوجھ کر کہیں اور خرچ کرنا شروع کر دیا، کسی کلب، کسی پارٹی، اس طرح کی جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصرف صحیح ہونا چاہیے، انداز درست ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یعنی ان العمل اذا اخلصه ولم يكن صوابا لم يقبل، وبالعكس ان العمل اذا كان اصوبه ولم يكن خالصا لم يقبل۔ یعنی اگر صحیح انداز سے کیا جائے، اخلاص نہ ہو، اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح اخلاص ہو، اگر ہم بہت اخلاص کے ساتھ، پختہ نیت کے ساتھ ایک ایسی ڈائریکشن میں بیٹھ جائے جو فلائٹ دلی کی جا رہی ہو اور ہمیں حیدرآباد جانا ہو، بہت مخلص ہوں ہم، لیکن ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ درست نہیں ہے، غلط ہے، ڈائریکشن غلط ہے، ہمارا طریقہ کار غلط ہے، تو اخلاص جتنا بھی پختہ ہو جائے پھر اس وقت ہم صحیح منزل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو دونوں کا درست ہونا ضروری ہے، طریقہ کار، انداز درست ہو، اور دوسرا اخلاص بھی ہو۔ اسی طرح کہا گیا قرآن کریم میں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ جب آپ دین کے پیروکار ہوں تو اس کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو خالص کر دینا چاہیے، پھر اس میں کسی طرح کی کوئی رخصت، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کھانے میں نمک لیتے ہیں، آپ نمک لینا چھوڑ دیں، سادہ کھانا کھائیں اور اسی پر زندگی گزارنا شروع کر دیں، بہت جلد آپ کے اندر کے جو سیلسز ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے باڈی پارٹس جو ہیں ان کے اندر ویکنس شروع ہو جائے گی، بہت سے ایسے ریاکشنز ہیں، اس سے جو ہے آپ کی مختلف بیماریاں، ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سوڈیم آپ کی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاص کی مثال ہے، اخلاص دینی اعمال کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ بغیر اخلاص کے، بغیر کسی نیت کے اعمال کرنا شروع کر دیں، آپ مسلم رہیں گے، آپ کا اعمال جاری رہے گا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گا، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور آپ کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، پریشانیاں آئیں گی لیکن اس پریشانیوں کا کوئی حل نہیں ملے گا، بے چینیاں ہوں گی، آپ یہ کہتے پھریں گے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اخلاص جو ہے وہ ان سب چیزوں کا ایک مظہر ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں تو اخلاص کسی خاص کام میں، صرف اس کی کسی خاص کام میں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دین کے جتنے بھی گوشے ہیں، دین کے جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، ان سب میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا دین کی اصل جو صورت ہے، اصل جو اس کی شکل ہے، اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری جانب قرآن اتارا ہے، دین اتارا ہے، یہ برحق ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنے آپ کو خالص کر لو۔ اب اس کے سامنے کسی اور کو یا کسی دوسرے مذہب کو خالص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے، اس لحاظ سے عقیدے میں بھی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. آپ کا دین، آپ کا عقیدہ ہوتے ہوئے اخلاص یہ ہے کہ آپ اپنی برتری ظاہر کریں، آپ اپنے دین کا اعلان کریں. ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ بھی درست ہیں، ہم بھی درست ہیں، اور بیچ بیچ کی راہیں اختیار کریں. یہ کمزوروں کی صفت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی درست کہتا ہے اور اس کے جو مد مقابل ہوتے ہیں ان کو بھی درست کہتا ہے. تو طریقہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دین کی حیثیت کیا ہے، دین کی پختگی کیا ہے، کن بنیادوں پر ہے. آپ کو کہنا چاہیے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. کیا اللہ کے سلسلے میں تم ہم سے اس طرح کی زبان درازی کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سرنگوں ہو جائیں اور ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. جب بات اتنی بگڑ جائے، جب بات یہاں تک شرک اور دین کی آ جائے، تو پھر وہاں پر اپنے اعمال کو الگ کر لینا چاہیے، ان سے اپنا دامن جھٹک لینا چاہیے. یہ ہے اخلاص. عبادت میں اخلاص الا للہ الدین الخالص، کہ جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. شاعر میں اخلاص. ابھی قربانی کے ایام گزرے ہیں، ہم لوگوں نے قربانیاں کی اور سب نے دعائیں پڑھی ہوں گی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ ایک دعا نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کا اظہار ہے، اور بہت اس کے جو الفاظ ہیں اتنی شدت سے اظہار ہے کہ الفاظ کا سننے والا ڈر جائے، سہم جائے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ تمام شاعر کے ساتھ اخلاص کی جو یہ مثال ہے، یہ نمونے ہیں، ان سے بھی اخلاص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. دعا میں اخلاص کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں یقین نہیں ہوتا. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ رب العزت کو اخلاص کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ پکارو اور یقین کے ساتھ اس سے اپنی مرادیں مانگو، تو وہ ضرور تمہاری دعاؤں کو پوری کرے گا. اسی طرح علم و دعوت میں جو علم حاصل کرتے ہیں یا دعوتی کام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت مخلص بندے تھے، ان کو اخلاص عطا کیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عہد ہے، کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہیں. عہد کا فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹک پانا یقینی نہیں تھا، لیکن وہ اخلاص تھا جو ان کو ایک سپورٹ دیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ دین کا کام کر رہے تھے اور ایک ظالم حکمراں کے سامنے ٹکے ہوئے تھے. اسی طرح امر و منکرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ وہ اخلاص ہے، دین کے جتنے بھی رخ ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، عبادتوں کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان سب میں اخلاص کی ضرورت ہے. یہ اخلاص، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے خدا کی مدد آتی ہے. ہم نے غار والوں کا وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں 3 دوست ہوتے ہیں اور کہیں جاتے ہوئے غار میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں پر پتھر ان کے اوپر آ جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں. راہ نظر نہیں آتی ہے کیسے نکلیں اور کس طرح سے اس سے نجات پائیں. وہاں پر ان کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم جو ہمارے اچھے اعمال ہیں، جن کو ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ان کو پیش کر کے اللہ سے مدد طلب کریں. اس وقت سب نے اپنی اپنی باتیں پیش کی. کسی نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا کرتا تھا اور ہمیشہ ان کو مقدم رکھتا تھا. کسی نے کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے برا ارادہ رکھتا تھا. اس طرح سے سب نے اپنی اپنی باتیں کہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئی اور وہ پتھر کھسک گیا، ہٹ گیا اور ان کو نجات ملی. اسی طرح مشکلات بھی حل ہوتی ہیں جب ہم اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور مکمل یکسوئی سے ادا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مشکلات حل ہوتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب سمندر کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی تھا، کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ ان کو معلوم تھا کہ نجات ملنی ہے، تو ان کو نجات ملی. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اپنے زندگی میں بھی اگر دیکھیں
تو کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مشکلات ہماری رفع ہو جاتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے کون سے اعمال اللہ رب العزت نے قبول کیے. تو یہ مشکلات کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اخلاص دراصل ایک پہلا اسٹیپ ہے اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرنے کا اور دین میں خالص ہو جانے کا. جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تو پھر اس کے بعد تقوی کا ایک معیار پیدا ہوتا ہے, تقوی کا آغاز ہوتا ہے. پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, چھوٹے سے کام میں یا چھوٹے سے کسی گناہ کو, چھوٹی سی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کا خوف کرتے ہیں, اللہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. اس طرح سے تقوی بھی ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب اخلاص کی کیفیت ہوگی, تقوی پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایمان بڑھتا جائے گا اور ایمان میں پختگی آتی چلی جائے گی. تو یہ اخلاص کے بڑے فائدے ہیں. اسی کے ساتھ اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص کی ایک اپوزٹ, ایک ضد ہے ریاکاری. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ریاکاری ہوگی, نام و نمود ہے, شہرت ہے جس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. کتنا مشکل ہے کہ اس مادیت زدہ دور میں انسان اپنے آپ کو شہرت سے, ناموری سے بچائے. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ سوچتا ہے لوگوں کے سامنے آ جائے, لوگ ذرا سا واہواہی کر دیں, لوگ ذرا سا کوئی دو جملہ بول دیں. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اللہ رب العزت کو ایسے اعمال پسند نہیں آتے. اخلاص کیسے پیدا کریں؟ اخلاص پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو بھی اعمال کریں اس کے اندر ہمارے دکھاوے کی کیفیت نہ ہو. اس کے لیے ہمیں خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگنی چاہیے, کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے نیکی کی طرف لاتا ہے. اس کا تعلق ہدایت سے بھی ہے. تو اس لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کوئی کام کر لے تو اس میں اطمینان نہ ہو, شرمندگی کی کیفیت ہو, اور یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت قبول کرے یا نہ کرے. رجا اور خوف کی امید, خوف کی کیفیت, اس کو کہا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون, کہ ان کے دلوں میں خوف کی اور ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح کسی کام کو کرنا لیکن اس کے ساتھ معاوضے کی امید نہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس میں نہ بندوں سے کسی خیر کی توقع کی جا رہی ہے اور نہ کسی معاوضے کی توقع کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے تقوی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تقوی کے اثرات, اخلاص کے اثرات, اس کی برکتیں ہماری زندگی میں بھی نازل ہوتی ہیں. تو ہمارے جو بقیہ ایام ہیں, جو اشہر حرم کے ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے, اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے, ہم جو بھی عمل کریں, جس طرح کی جو بھی ہماری کیفیت ہوں, اس میں ہم اخلاص کو ضرور شامل کریں. نیت کے ساتھ. اخلاص بڑی چیز ہے. اخلاص سے ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا فرمائے.